جو چیزیں ایمان کو کمزور کرتی ہیں ان میں سے ایک اچھی صحبت سے دور رہنا بھی ہے۔ جب ہم دور رہتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، اور جب گناہ ہوتے ہیں تو ایمان کمزور ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کے ذہن میں کتنی دفعہ خیال آئے گا گناہ کرنے کا؟ بہت کم۔ آپ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں بالکل نہیں سوچیں گے، بلکہ آپ جنت کے بارے میں سوچیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جیسے آپ گھر واپس جائیں، آپ فیس بک یوز کریں، یوٹیوب دیکھیں، ایکس باکس کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ اس چیز سے ہٹتے جاتے ہو۔ شیطان آتا ہے اور شیطان آپ کو مزید جو ہے بہکاتا ہے۔ اب جتنا اس صحبت سے دور رہیں گے جس سے ایمان بڑھتا ہے تو اتنا ہی آپ کمزور ہوتے جائیں گے۔ اسی وجہ سے جب اسلام شروع ہوا اس کے 100-200 سال بعد، تب بھی اس وقت کے علماء نے کہا کہ ہجرہ لازمی کرو۔ آپ سوچیں کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تم پر فرض ہے کہ تم ہجرت کرو، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر مسلمان ایک اسلامی انوائرمنٹ سے بہت دیر تک دور رہا نا تو وہ اپنا ایمان کھو دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے سوائے حرمین کے، خانہ کعبہ کے، بہت کم ایسی اسلامی جگہیں ہیں جہاں پر آپ فیل کرو کہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہو۔ اگر آپ کے پاس ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ ہجرت کر سکیں تو آپ خود سے جہاں پر ہوتے ہو وہاں پر ایسا انوائرمنٹ بناتے ہو۔ اگر ایسی جگہ نہیں جہاں آپ ہجرت کر سکیں، یا آپ کو کہ یہ کہ یار بھائی جان بات سنیں، آپ کو جو ہے جو اسلامی علاقے ہیں نا وہاں پر آنا چاہیے، تو اگلا یہ کہ بھائی جان بتائیں کہاں پر ایسا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، یا اگر آپ کو ایک خلا نظر آ رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود سے پہل کریں اور اس طرح کا ماحول بنائیں۔ اور یہی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ مدینہ گئے۔ لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے گھروں میں بھی ایسا ماحول بنانا چاہیے۔ اللہ کہ اگر آپ کے گھر میں کم از کم دن میں ایک دفعہ کوئی علم کا حلقہ نہیں ہو رہا تو آپ کا گھر مردہ ہے۔ اگر آپ دن میں ایک دفعہ کم از کم رات کو یا صبح سویرے جب اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بیٹھیں، جس میں آپ کچھ آیتیں قرآن کی پڑھیں یا کچھ احادیثیں پڑھیں، جس میں آپ ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلائیں، تقوی کی تلقین کریں۔ اگر خاوند کہاں پر جا رہا ہے اور اس کی بیوی اس کو تقوی کے بارے میں نہیں یاد دلا رہی تو کیا فائدہ؟ یہ ایسا ہی ہے کہ بس قبر کھودیں اور اس گھر کو وہیں پہ دفنا دیں۔ اور اس چیز کو لازمی بنائیں کہ کم از کم اپنے گھروں کے ماحول کو ایسا بنائیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو۔ آپ نے سبحان اللہ وہ حدیث بھی سنی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پہ رحم فرمائے جو رات کو نماز کے لیے اٹھتی ہے اور وہ اپنے خاوند کو بھی اٹھاتی ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو کیا کرتی ہے؟ وہ اس کو بالٹی نہیں آگے پھینکتی پانی کی، بلکہ وہ پانی کی آرام سے چھٹی اس کے منہ پہ مارتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ آپ اٹھیں اور اپنی بیوی کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ پر رحمت ہے ایک۔ اور یہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر آدمی اٹھتا ہے نماز کے لیے اور اگر وہ نہیں اٹھتی تو وہ اس کی چادر نہیں کھینچ لیتا، بلکہ جو ہے پانی کے آرام سے چھٹے مارتے تاکہ اٹھ جائے۔ اس طرح جو ہے وہ ایک گھریلو ماحول ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ خود کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے۔ اب یہ نہ سوچیں کہ آپ ہفتے میں ایک دن ان کو کہیں چھوڑائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو چھوڑ دیں گے، آپ اپنے کام پہ لگ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ آپ کو فالو کرتے ہیں، تو وہی سوچیں گے اچھا جب میں بڑا ہوں گا تو میں بھی ایسے اپنے بچوں کو چھوڑوں گا اور اپنا کام کروں گا۔ نہیں، ہم نے یہ چیز اپنے بچوں کے دل میں ڈالی، کیونکہ بچے جو ہے وہ وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، خاص کر اپنے بڑوں کو، اور یہ فطرت ہی ہے۔ آپ جو بھی کریں گے وہ فوراً سے اس کو کاپی کر لیں گے۔